اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ایک باطل قیاس کا رد فرمایا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اول تو قیامت کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور اگر بالفرض قیامت ہوئی بھی تو ہمیں وہاں بھی بہت کچھ ملے گا، تو وہ دنیا پر آخرت کو قیاس کرتے تھے۔ چونکہ دنیا میں رب تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، ہمیں اولاد دی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہم پر راضی ہے۔ یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ دنیا میں اس نے ہمیں بہت کچھ عطا فرمایا ہے، آخرت میں بھی ہمیں بہت کچھ ملے گا۔ وہ مال و دولت کی کثرت کو اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل سمجھتے تھے۔ تو یہ ان کا باطل اور غلط قیاس تھا، کیونکہ دنیا کا سلسلہ اور ہے اور آخرت کا سلسلہ اور ہے۔ دنیا کے اندر تو اللہ نے فرعون اور حامان جیسے لوگوں کو بھی بہت کچھ عطا فرمایا تھا، لیکن سرور کونین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ 2 مہینے آپ کے گھر کے چولہے میں آگ تک نہیں جلتی تھی۔ ساری زندگی میں گھر کے اندر صرف ایک مرتبہ چراغ کا جلنا ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں ہی نماز پڑھتے تھے۔ چھوٹا سا آپ کا کمرہ تھا جس میں صرف 4 قبروں کی جگہ ہے، کوئی حفاظتی انتظام بھی نہیں تھا، کوئی پہرے دار نہیں تھے، صرف رب تعالیٰ کی حفاظت تھی۔ تو ان کا یہ قیاس کرنا کہ جس کو دنیا مل گئی اس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، جس کو نہیں ملی اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہے، یہ قیاس غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز نہیں کفایت کریں گے ان کو ان کے مال نہ ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کچھ بھی۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی بھی دوزخ سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ دوزخ سے صرف اہل ایمان اور اہل توحید جو اپنی بدعملیوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں چلے جائیں گے، بس صرف وہی لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے جو کہ جہنم کے اوپر والے طبقے میں ہوں گے۔ یہ جو جہنم کا اوپر والا طبقہ ہوگا، اس کے اندر صرف اہل ایمان اہل توحید وہ لوگ ہوں گے جو اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہے ہوں گے۔ بالآخر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جہنم کا یہ اوپر والا طبقہ بالکل خالی ہو جائے گا، اور جہنم کے جو باقی 6 طبقے ہیں وہ کبھی بھی خالی نہیں ہوں گے۔ ان کے اندر جو لوگ ہیں، جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، جو منافقین ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو اتنی سخت سزا ہوگی کہ وہ جہنم کے انچارج سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، کہ اپنے رب سے جو ہے وہ ہمارے لیے سفارش کر دو کہ ایک دن کے لیے ہم پر عذاب تو ہلکا کر دیں تاکہ ہم سکھ کا سانس لے لیں۔ تو فرشتے ان سے کہیں گے قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام تمہیں نہیں پہنچے؟ وہ کہیں گے پہنچے تھے، مگر غلبت علینا شقوتنا، ہم پر تو بدبختی غالب آ گئی تھی۔ تو فرشتے کہیں گے پھر اب بھگتو، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دنیا کے اندر اگر کسی کے پاس مال و دولت کی کثرت ہے، اولاد کی کثرت ہے، دنیا کے عیش و آرام کی کثرت ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر اللہ راضی ہے۔ آگے پھر کفار کے ایک مشہور اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ ان کا اعتراض یہ ہے کہ اگر تم نیکی کرو تو تمہیں تو اس کا بدلہ 10 گنا اور 700 گنا ملے، اور اگر ہم نیکی کریں تو ہمیں اس کا کوئی بدلہ ہی نہ ملے، یہ کیسی تقسیم ہوئی؟ اور یاد رکھنا کہ کافر اس وقت بھی بڑے بڑے صدقے اور خیرات کیا کرتے تھے،
اب بھی کرتے ہیں، بلکہ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو جو کافر حکومتیں ہیں وہ رفاع عامہ کے کام بنسبت مسلم حکومتوں کے زیادہ کرتی ہیں، اور وہ لوگ جو کام کرتے ہیں وہ بھی پوری دیانتداری کے ساتھ کرتے ہیں، اور ہم مسلمان ہونے کے باوجود پرلے درجے کے بد دیانت ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ 1000 میں سے کوئی ایک آدمی دیانتدار نکل آئے تو بڑی بات ہے۔ دھوکہ، فراڈ اور بددیانتی کا نام ہم نے ہنر اور چالاکی رکھ لیا ہے۔ بڑے سے لے کر چھوٹے تک سب اس میں مبتلا ہے۔ سڑکوں کے ٹھیکیداروں کو دیکھ لو کہ ریت جو ہے وہ سڑک میں ڈالتے ہیں اور اصل مٹیریل وہ اپنی کوٹھی پہ لگاتے ہیں۔ سڑک جو ہے وہ 6 ماہ میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، اور کافروں کی جو بنی ہوئی سڑکیں ہیں ان کو دیکھ لو، سالہ سال چلتی ہیں۔ کافر پیکنگ کرتے ہیں، اوپر جو لکھا ہوتا ہے اندر بھی وہی کچھ ہوتا ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اوپر کچھ لکھتے ہیں اور اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ تو بری قوموں کی ساری علامتیں اور نشانیاں، ان کے سارے برے کام ہم نے اپنا لیے، اور ہماری ساری علامتیں اور نشانیاں، ہمارے سارے کام انہوں نے اپنا لیے۔ تو خیر کافر اس وقت بھی صدقہ خیرات کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں۔ حضرت خطیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایمان نہیں لائے تھے، جب یہ کافر تھے، تو انہوں نے 100 غلام آزاد کیے تھے اور 100 اونٹ ذبح کیے تھے، 100 اونٹ تقسیم کیے تھے کہ غریبوں میں کہ اپنا کام ان سے چلاؤ۔ تو یہ تھا کافروں کا اعتراض کہ مطلب اس وقت صدقہ خیرات کرتے تھے کفار، تو یہ اعتراض تھا ان کا کہ ہم صدقہ کریں تو ہمیں اس کا کوئی اجر نہ ملے، اور تم لوگ صدقہ کرو تو اس کا اجر ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا۔ وہ اس طرح کہ لوگ دسمبر اور جنوری کے مہینے میں جو سبزیاں کاشت کرتے ہیں تو ان سبزیوں کو سرد ہواؤں سے بچانے کے لیے اوپر چھپر لگاتے ہیں تاکہ سبزیاں مر نہ جائیں۔ تو جس طرح سبزیوں کو سرد ہواؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے چھپر کی ضرورت ہے، اسی طرح نیکیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایمان، اخلاص اور اتباع سنت کے چھپر کی ضرورت ہے۔ یہ نیکیوں کے لیے چھپر ہے۔ اب کافر یہ نیکیاں تو کرتے ہیں، مگر ان کی نیکیوں کے لیے، ان کی نیکیوں کو محفوظ کرنے کے لیے ایمان کا چھپر نہیں ہے، اخلاص اور اتباع سنت کا چھپر نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے ان کی نیکیاں شرک کی ہواؤں سے اور کفر کی ہواؤں سے ضائع ہو جاتی ہیں، مر جاتی ہیں۔ یہاں اس آیت میں سرن کا لفظ استعمال ہے، اور سرن جو ہے یہ سرد اور گرم دونوں ہواؤں کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، مثال اس چیز کی جو وہ خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح فیہا سر، اس ہوا کی مثال ہے جس میں سخت ٹھنڈک ہو، اصابت حرث قوم، وہ پہنچی ایسی قوم کی کھیتی کو، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی تحفظ کے لیے اس کے اوپر چھپر نہیں بنایا، فاہلکتہ، بس اس تیز اور سرد ہوا نے اس کھیتی کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح اگر ایمان اور اخلاص کا اور اتباع سنت کا چھپر نہیں ہوگا تو کفر و شرک کی آندھیاں نیکیوں کو ضائع کر دیں گی، اعمال برباد ہو جائیں گے۔ وما ظلمهم اللہ، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ تعالیٰ نے، ولکن انفسهم یظلمون، اور لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی نیکیوں کو محفوظ کرنے کے لیے ایمان کا چھپر نہیں بنایا۔ اس وجہ سے کافروں اور مشرکوں کی نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ البتہ جو اہل ایمان ہیں انہوں نے اخلاص اور اتباع سنت کا چھپر بنایا ہوا ہے، اس لیے ان کی نیکیاں باقی رہتی ہیں اور محفوظ رہتی ہیں، اور ان محفوظ نیکیوں کا بدلہ ان کو آخرت میں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی نیکیوں کا پورا بدلہ آخرت میں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔